جس میں سجدہ ہو، جس میں نماز ہو، جس میں روزہ ہو، جس میں زکوٰۃ ہو، صرف اسی کام میں ساری رات مسلمان اللہ ہو کے نعرے لگاتا رہے، سجدے میں پڑا رہے، کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ جو باب ہے ظلم و ستم کا اور صحابہ کی استقامت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اپنی جنت کو دیکھتے تو اللہ کی قسم ان کو اتنی تکلیفیں اور مشکلات سہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو جنتی تھے، جنت میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ داخل ہو جاتے۔ لیکن یہ جو ابتلائیں صحیح ہیں، یہ جو استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ جو مشکلات صحیح ہیں، ان میں میرے اور آپ کے لیے درس اور عبرتیں ہیں کہ نبی جو یقینی جنتی ہوتے ہیں، صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اگر وہ بھی دین کی خاطر، یعنی ان کا جنت میں جانا یقینی ہے، کنفرم ہے، میرا اور آپ کا جنت میں جانا یقینی ہے؟ کوئی یقینی نہیں۔ ایک جملہ جہنم میں لے کے جا سکتا ہے اور ایک پسندیدہ کلمہ اللہ جنت میں داخلے کا سبب بنا سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا تو جانا یقینی نہیں۔ جن کا یقینی تھا انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، انہوں نے مشکلات سہی، انہوں نے ابتلائیں سہی، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ تکلیفوں کے سامنے کیا۔ میں اور آپ جنت میں جانا یقینی بھی نہیں، اور ہم چاہتے ہیں آرام سے زندگی گزر جائے، سکون سے زندگی گزر جائے، گھر سے نکلیں، روٹی کمائیں، گھر آئیں، ساری زندگی بغیر اقامت دین کی جد و جہد کیے، بغیر دین کو کھڑا کرنے کے لیے، بغیر اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کے لیے، بغیر شرعی سزاؤں کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے کے لیے، بس گھر سے نکلیں، دکان پہ جائیں، کما کے چند ٹکے لے کے آئیں، بیوی بچوں کو کھلائیں، پوری زندگی اس طرح گزر جائے، اور گزر جاتی ہے۔ امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 90% لوگ اسی کاروبار، اسی دھندے کے اندر لگے ہیں کہ بس صبح اٹھا، صبح گیا دکان پہ، فیکٹری گیا، پلادے گیا، کاروبار گیا، کارخانے گیا، سارا دن محنت کی، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے، کما کے پوری زندگی گزر گئی۔ پوری زندگی کے اندر نہ معاشرے میں اسلام لانے کی جد و جہد، نہ معاشرے میں نفاذ اسلام کی جد و جہد، نہ اقامت دین کی جد و جہد، نہ شرعی سزاؤں کے نفاذ کی جد و جہد، نہ باطل کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جد و جہد، نہ باطل فلسفوں، باطل فرقوں، باطل نظریات کے سامنے ڈٹ کر مشکلات، ابتلائیں اور مصیبتیں سہنے کی کوشش، ہمت، سخت، کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی ہم چاہتے ہیں ہم جنت میں جلدی داخل ہو جائیں، اور نبیوں سے بھی آگے معاذ اللہ، اور صحابہ سے بھی زیادہ ہمیں اپنے اوپر یقین ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ جنہوں نے وطنوں کو چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ اقامت دین کے لیے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ سیرت کے خطبے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ کفار کو اس اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے جس میں سجدہ ہو، جس میں نماز ہو، جس میں روزہ ہو، جس میں زکوٰۃ ہو، صرف اسی کام میں ساری رات مسلمان اللہ ہو کے نعرے لگاتا رہے، سجدے میں پڑا رہے، کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف کا آغاز کب ہوگا؟ جب آپ میں سے ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی کھڑا ہو کے اس بات کا مطالبہ کرے گا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں میرے اوپر اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا جائے۔ ایک بندہ بھی اس بات کو لے کے کھڑا ہوگا، کفار کی آنکھیں کھل جائیں گی، کفار دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ کون سے پیرامیٹرز ہیں؟ یہ کیسی جانبداری ہے اور کس قسم کا تعصب ہے کہ میں آپ 1000 بندہ 2000 بندہ آج یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں منظور ہے اسلام کے قوانین ہمارے اوپر نافذ کر دیا جائے، آپ کفار کی آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کیا یہ ہماری آزادی نہیں ہے مذہب کی کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں؟ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے مذہب کے مطابق، تمہارے نہیں، اپنے مذہب کے مطابق اپنے ہی اوپر اپنی حدود کو نافذ کر دیں۔ تمہیں کس چیز کی تکلیف ہے؟ بتاؤ کس چیز کی تکلیف ہے؟
ہاں خدا کی قسم تکلیف یہ ہے کہ اگر ایک ایسا سیمپل، ایسا نمونہ آج کے دور میں پیش کر دیا گیا کہ ایک معاشرہ 10 لاکھ کی آبادی کے اوپر مشتمل، اس نے فیصلہ کیا ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلامی سزاؤں کو رضا کرانہ طور کے اوپر، ایک تو ہوتا ہے نا امپلیمنٹ، قوت نافذہ، وہ تو کبھی اللہ کوئی پاکستان کو ایسا حکمران دے دے کہ جب وہ اقتدار میں آئے سزاؤں کو نافذ کر دے، یہ ہوتا ہے جبری طور پہ نفوذ، یہ بھی ریکوائرڈ ہے اسلام میں۔ ایک ہے رضا کرانہ طور کے اوپر، یہ جو رضا کرانہ کی بات کر رہا ہوں نا یہ بڑی اہم ہے کہ اس کے اندر ہماری اپنی ول شامل ہے۔ پھر بھی جب 10 لاکھ 20 لاکھ نفوس کا ایسا شہر یا بستی قائم کر دی جائے گی، اللہ کی قسم اس بستی کو دیکھ کے ان کو خطرہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس قانون کے پیچھے نہ لگ جائے اور اس مذہب اور دین کے پیچھے نہ لگ جائے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب یہ اسلامی سزائیں نافذ ہو جاتی ہیں، اسلامی حدود نافذ ہو جاتی ہیں، پھر معاشرے سے جرائم ختم ہو جاتے ہیں، پھر امن و امان آ جاتا ہے، پھر سکون آ جاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ ہمارے سکون کے بھی دشمن ہیں، ہم اپنے ہی معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بھی راس نہیں۔ یہ صحابہ انہوں نے یہ جد و جہدیں اس لیے کی تھی کہ ایک مقام دعوت و تبلیغ کا میسر آ سکے۔ جب آئے